سامعین، ایک بار پھر پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ تک ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سے تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچائی، اور خاص طور پہ اس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی مودی سرکار اس وقت جو ہے وہ امرناتھ یاترا کے نام پہ ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہے جس کے سامنے جو ہے وہ امرناتھ یاترا کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ نیم فوجی دستوں کی 300 کمپنیاں، جس میں جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں اور بلٹ پروف گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف بنکرز اور سب کچھ جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ علاقے میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو مقبوضہ علاقے میں تفریحی علاقہ ہے پہلگام کا، وہ تو اس وقت جو ہے مکمل طور پر ایک فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے، یعنی ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ 2 سے 3 بھارتی فورسز کے جو سپاہی ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سری نگر میں صورتحال ہے، جگہ جگہ پہ پکٹس لگی ہوئی ہیں اور ہر شخص کو جو ہے وہ نہ صرف اس کی تلاشی لی جا رہی ہے، جانچ کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ تنگ بھی کیا جا رہا ہے۔ رات کو خاص طور پہ جو ہے وہ گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں اور مختلف حوالے سے جو ہے وہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس وقت ماورائے عدالت قتل ہو، چاہے وہ جنگی جرائم ہوں، چاہے وہ نسل کشی کی مختلف جو ہے وہ پالیسی ہو، تو ہندوتوا پالیسی کی پیروکار مودی سرکار جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اسرائیلی نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ تمام جو گھنونے کھیل ہیں وہ کھیل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشمیریوں کی شناخت کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے کاروبار، ان کی اراضی، ان کے باغات، ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر استعمال کرتا آیا ہے، اور ان کی جو ٹیریٹریز ہیں، ان کے علاقے ہیں، ان پر قبضہ کرتا آیا ہے۔ اور یہ جغرافیائی حیت ہی نہیں بلکہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور اس سازش کے تحت جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، نوجوان لوگوں کو، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو پکڑ دھکڑ کے ان کو جو ہے وہ لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور جو مقبوضہ علاقے ہیں ان سے باہر ہندوستان کی مختلف جو ہے وہ جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حریت قیادت پابند سلاسل ہے، اور کشمیر میں غیر کشمیریوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ڈومیسائل جو ہیں ان کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس پر جو ہے وہ پوری دنیا ایک چپ سادے ہوئے ہے۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی 2018-19 کی رپورٹس ہوں، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کا واویلا ہو، چاہے وہ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس ہوں، اور مختلف اس طرح کی جو رپورٹس ہیں، اور پھر جو ہے وہ مختلف حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صدر کشمیر یوتھ فورم جناب مجاہد گیلانی صاحب کو۔ گیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسے جو ہے وہ میم نے بھی بات کی اور عامر صاحب نے بھی، کہ قانونی طور پہ تو کئی قدغنیں موجود ہیں ہندوستان کے اوپر، اور بین الاقوامی قانون جو ہے وہ تو کہتا ہے، لیکن وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بین الاقوامی قانون بھی اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور طاقتور جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو کشمیریوں کی آواز، مظلوم کشمیریوں کی آواز کون سنے گا اگر اقوام متحدہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اگر باقی جو بین الاقوامی فورمز ہیں وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں کیا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کیا بات آ سکتی ہے، کیا حل ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ یوتھ فورم کے بھی ممبر ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ہر آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، تو ان کو کیسے متحرک کیا جا سکتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اور حق خود ارادیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو عامر رضا صاحب اور ڈاکٹر آمنہ کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس آلریڈی موجود ہیں جو اس حوالے سے بات کر بھی چکے ہیں۔
دیکھیے جہاں تک یوتھ کی بات ہے، نوجوانان کی بات ہے، ہم جب مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے یوتھ کو ایک طرف تو آپ نے ایک پورا سمجھ لیں کہ ایک فیکشن آف سوسائٹی ہے، لیکن دوسری طرف آپ ہر یوتھ یا ہر نوجوان کو ایک فرد بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فرد جو ہے وہ اس تحریک میں کس حد تک حصہ ڈال سکتا ہے، کیا وہ پوری پالیسی بنا سکتا ہے، کیا وہ وہاں پہ اپنے زور بازو پہ ہندوستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے باہر نکال سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نہ میں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جب ایک طبقے کی صورت میں، ایک فیکشن آف سوسائٹی کی صورت میں وہ اکٹھے مل کر کام کر سکتا ہے، تو پھر مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس نے بھارت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو آج کا نوجوان وہ آزاد کشمیر میں بستا ہے، پاکستان میں بستا ہے یا اس سے باہر بستا ہے، وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی کتنی نالج رکھتا ہے۔ ہم جہاں آج کل ٹرسٹ ڈیفیسٹ، فیکٹ ڈیفیسٹس کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ ہمیں نالج ڈیفیسٹ کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ میں پچھلے ہی دنوں ابھی مظفر آباد میں بیچلرز جو IR وہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے، جامعہ جو مظفر آباد یونیورسٹی ہے، AJK یونیورسٹی، وہاں گیا تھا تو مجھے بڑا ایک حیرت ناک مطلب ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں محسوس ہوا کہ پاکستان میں جو اسلام آباد اور لاہور کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں وہ محبوبہ مفتی اور آسیہ اندرابی کو ایک ہی پلیٹ میں رکھتی ہیں۔ وہ جو بچے مجھے پاکستان میں یہ جواب دیتے ہوئے ملے، مجھے آزاد کشمیر کی اس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ان طلباء میں متھ بسٹرز ملے۔ انہوں نے مجھے سامنے یہ آرٹیکلز رکھ دیے، ریفرنسز رکھ دیے کہ سر یہ دیکھ لیں، ہندوستان یہ پروپیگنڈا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے، یا انٹرنیشنل ہسٹورینز یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آج کے نوجوان کو ایک فرد بھی لیں اور اسی طرح سے ایک طبقہ بھی لیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز والے جو ہیں وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو یہ جواب دے رہا ہے، اور کہاں؟ آزاد جموں و کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں۔ تو یہ نالج ڈیفیسٹ دور کرنا ضروری۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جب ہم پروگرام سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں، یا جو چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہوں چاہے وہ پاکستان میں مختلف جامعات ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ کہیں کشمیریات تو پڑھایا جا رہا ہوگا، لیکن کشمیر کے مختلف پہلو جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کا بھی فقدان نظر آتا ہے، اور جو ہے وہ نوجوانوں کی دلچسپی تو اس میں ہے، لیکن نوجوان آنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس شاید وہ رستہ نہیں ہے، اس کو رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مختلف ایریاز میں تحقیق کے حوالے سے اور نوجوانوں کو وہاں مائل کرنے کے حوالے سے، تاکہ صرف جو ہے یہ ریاست کی یا جو ہے وہ حکومتوں کی شاید ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کو کشمیر کا سفیر ہونا چاہیے۔ تو ہر ایک کو کشمیر کی سفارتکاری کے لیے تیار کرنے کے لیے جامعات کیا کچھ کر سکتی ہیں، خاص طور پہ تحقیق کے حوالے سے، مقالہ جات کے حوالے سے، اس کشمیر کا ادب جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے بہت ہی ایک ویلڈ کویسچن ریز کیا ہے۔ دیکھیے، جس وقت ہم کبھی اسلامی تاریخ پہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں جو حوالے ملتے ہیں وہ سارے مستشرقین کے ہوتے ہیں، یعنی اورینٹلسٹ کے، اور ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ اسلام سے کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ہم ان کی بات کوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے تمام حوالے ہمارے اپنے ہاں سے آنے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نالج پروڈکشن ہے اس میں ہمارا بہت زیادہ گیپ ہے۔ ہم خود بھی آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہم کہیں جو ہے وہ ہنٹنگٹن کی کتاب سے، کہیں جو ہے وہ جینووٹس کی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی نہ تو کوئی تھیوری پروڈیوس کی ہے اور نہ ہی ہم نے اپنا کوئی علم پروڈیوس کیا ہے۔ بالکل صحیح، ایسا ہی۔ کوئی دیکھیں ہمارے سے ریلیٹڈ، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم جس وقت کوئی امریکن کلیمٹی ہوئی تو ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر سے پوچھنے کے لیے آئے CNN والے نا، اور انہوں نے ان کی رائے لی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے اوپر اصلی رائے تو جو ہے نا وہ امریکی دے گا، کیونکہ وہ اس کلچر کو جانتا ہے، وہ اس زبان کو جانتا ہے، وہ اس انوائرمنٹ کو جانتا ہے۔ ہم تو یہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ از اے میلٹنگ پاٹ آف ڈفرینٹ نیشنلٹیز، یہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہمیں نالج پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گی کہ کشمیر پہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک چیئر بنائی گئی،
اور جس کا کام تھا کہ ہم وہاں پہ ایک اسکالر اپوائنٹ کریں گے اور وہ تحقیق کرے گا. پھر وہ کچھ انتظامیہ بدل گئی, پھر نئے سعودی آ گئے پریزیڈنٹ, تو پھر اس کے اوپر فنڈز ہی الوکیٹ نہیں ہو سکے. لیکن جس وقت میں آئی آر کی چیئرپرسن تھی تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہم ہر ایک سیشن کے لیے ایک بچے کو کشمیر پہ تحقیق کروائیں اور ہم اس کو یونیورسٹی سے فنڈنگ دیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ دیکھیے لوگ اس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں جو مارکیٹ کا سبجیکٹ ہو, جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہو گئی, فوڈ سیکیورٹی ہو گئی, تاکہ جو ٹی وی پہ ان کو بلایا جائے اور وہ اس پہ بولیں. جبکہ کشمیر تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے اس کو ہم نے کسی بیک برنر پہ ڈال دیا. جی بالکل. اور ہم صرف ریئیکٹیو پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ انڈیا کچھ کرتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ نالج پروڈیوس کرنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کر نہیں رہے. اب دیکھیے کہ جیسے کہ انڈیا کا یہ موقف ہے کہ سملا ایکارڈ کے بعد جو کشمیر ہے وہ بائی لیٹرل ایشو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے جو کہ ملاکنڈ سے بلانگ کرتا ہے, اس نے اس کے اوپر تحقیق کی. تو جو پہلا پوائنٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسائل, تمام معاملات جو انٹرنیشنل ایجنڈا پہ وہ وہیں پہ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر وہیں پہ ہے اور وہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے. اور جو انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اب جو یو این کی قراردادیں انٹیکٹ نہیں رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے. لیکن جب تک ہمارے بچے تحقیق نہیں کریں گے تو وہ کیسے جانیں گے. اسی طرح سے کشمیر صرف جو ہے ایک زمین تو نہیں ہے, وہ ایک سویلائزیشن ہے. وہاں پہ اکانومی ہے, وہاں پہ کلچر ہے, وہاں پہ جو لوگوں کی شاعری ہے, وہ زبان ہے, اور ایک نہیں ہے کئی زبانیں ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ اپنے شعبہ جات میں علیحدہ کشمیریات پہ ڈپارٹمنٹ بنانا شاید ممکن نہ ہو, فیزیبل نہ ہو پیسوں کے لحاظ سے جامعات کے لیے. لیکن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے اپنے متعلقہ شعبے میں کشمیر پہ تحقیق کروا لے, تاکہ ہمارا اپنا لٹریچر ہو, اس کو کوٹ کیا جائے, بجائے کہ وہ جو انڈیا فیڈ کر رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے, جیسا آپ کا شعبہ جو ہے وہ سوشل سائنسز ہے, تو سوشل سائنسز کے حوالے سے, سماجیات کے حوالے سے اگر جو ہے وہ کشمیر کے سماج پہ ایک تحقیق ہو سکتی ہے, اس کے مختلف پہلوؤں پہ تحقیق ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی زراعت کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ زرعی شعبے پہ تحقیق کر سکتا ہے کہ کشمیر میں زراعت کے حوالے سے, باغات کے حوالے سے, باقی چیزیں جو ہیں وہ. تو یہ ایک اس طرح کا میرے خیال میں ذمہ داری جو ہے وہ سب کو لینے کی ضرورت ہے. اور یقیناً جو ہے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ 75 سال سے قربانیوں کا ایک لا امتناعی سلسلہ ہے جو کہ جاری و ساری ہے, اور یقیناً جو ہے ان کی قربانیاں انشاءاللہ ایک دن رنگ لائیں گی. اور ہندوستان کے خونی پنجوں میں موجود جو مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے وہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور حق خود ارادیت ملنے کے بعد انشاءاللہ وہ آزاد ضرور ہوگا. اور ان کو یہ حق حاصل ہے, ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. اور یقیناً یہ جو ان کی منصفانہ اور مقامی جدوجہد ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. اور اس کے لیے پاکستان ہو, پاکستان کے جتنے بھی بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, جہاں جہاں لوگ بستے ہیں, آج یقیناً جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں وہ بہت ساری ممالک کی پارلیمان کا بھی حصہ ہیں, اس کی قانون سازی کا حصہ ہیں. یقیناً جو ہے ان کی آواز بڑی اہم ہے. اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان کے توسط سے ہم بھی جو ہے وہ ان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ برطانیہ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, کسی بھی پارلیمان کا حصہ ہوں, کہیں بھی کسی قانونی ادارے کا حصہ ہوں, کسی ایسی سیاسی تنظیم کا حصہ ہوں, انسانی حقوق کی تنظیم کا حصہ ہوں, تو کشمیر پر اپنی آواز جو ہے اس کو اٹھاتے رہیں, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اور ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں یہ ان کا حق ہے, اور ہم پہ ان کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے, اور ہندوستان کے جو غاصبانہ اقدامات ہیں ان سے یقیناً ان کو جو ہے وہ آزاد کرانے کے لیے اپنی جو جدوجہد ہے اس کو کرنا ہے. سامعین, پروگرام کشمیر منظرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان فیصل رضا خان اور پروڈیوسر انعام سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.